السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب، بھائیوں بہنوں، ماں اور بزرگوار، کچھ باتوں کے تعلق سے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں آپ لوگوں کے روبرو ہوں اور اس بات کا خلاصہ کرنے کے لیے کہ کل الحمدللہ رب العالمین ہائی کورٹ آف تلنگانہ میں جو آرگیومنٹ ہوئی اور جس طرح سے اس کے آرڈر کے ڈیٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 21 اگست کو، اس سے ہم تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کے خیمے میں بہت زیادہ خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالی 21 تاریخ کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں بہتر فیصلہ لائے گا۔ جیسا کہ تمام لیگل ٹیم اس بات کے اندازے کے مطابق اور تمام تجربے کے مطابق یہ بات کھل کر کے بہت ہی عیاں طور پر یہ بتا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے گا، کیونکہ تمام ایویڈنس، تمام ثبوت اور تمام طرح کے بیانات کے مد نظر ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ہی حق میں فیصلہ آنے کی بھرپور امید ہے۔ 101% یہ امید ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں فیصلہ آئے گا، کیونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ہاتھوں میں ثبوتوں کے بھرمار اور ایک لمبے عرصے تک اپنے کسٹمر کو، اپنے انویسٹر کو پروفٹ دینے کا سلسلہ، اور سامنے کے صفوں میں سیاسی بلیک میلنگ، سازش اور کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے ان کو جلنا، یہ تمام چیزیں بہت کھلے انداز میں آنریبل جج صاحبہ نے اپنی کھلی آنکھوں سے معائنہ کیا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو مخالف خیمہ جو ہے ہیرا وکٹم ایسوسیشن کے نام سے جو ہے وہ غلط طریقے سے کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کچھ ایسے افراد ہیں جو ہمیشہ کی طرح اپنی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے تمام دوست احباب کے صبر کو توڑنے کے لیے اور شیطانی وسوسے پھیلانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات کو میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی طرح کے بہکاوے میں، کسی بھی طرح کے جھلاوے میں، کسی بھی طرح کے ورغلانے میں بالکل نہ آئیں۔ انشاءاللہ تعالی اپنے حق میں فیصلہ آنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس ایف آئیوں میں معاملہ نہیں جائے گا، ایس ایف آئیوں میں معاملہ نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا، جبکہ ایس ایف آئی او ہی کسی بھی کمپنی کے کسی بھی انویسٹیگیشن کا جائز حقدار ہوتا ہے۔ آپ لوگ انٹرنیٹ پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر پوری کی پوری جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کی جانچ پڑتال اگر کوئی کرتا ہے تو ایس ایف آئی او ہی کرتا ہے، اور ایس ایف آئی او کو جب بھی 2001 میں اس کا قیام کیا گیا تو اس کو اسی معنی کے لیے قیام کیا گیا تھا کہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ٹیم ہونی چاہیے جو ملک میں چل رہی کمپنیوں کو اور ملک میں چل رہے تجارت کو بچا کر کے اور کسٹمر اور تمام لوگوں کے اس کے تمام ریلیٹو کو راحت دیتے ہوئے وہ فیصلہ کرے، اور فیصلہ کرتے ہوئے ہر کسی کو راحت جیسی خبر وہ لائے۔ اس طرح کی کوئی ایسی ایک ایجنسی ہونی چاہیے۔ اس وقت ایس ایف آئی او کا قیام کیا گیا تھا، اور جتنے بھی انویسٹیگیشن کمپنیوں کے تعلق سے ہوئی ہیں وہ ایس ایف آئی او ہی کرتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جب ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام لیگل ٹیم نے ایس ایف آئی او میں معاملہ جائے، ایک بات، اور دوسری بات کہ اگر ایس ایف آئی او میں آپ نہیں دیتے ہیں تو آپ معاملے کو ڈسمس کیجیے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ تو تیسرے کسی بھی فیصلے کا ہمیں امکان نہ کرنا چاہیے اور نہ کوئی امکان ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم نے اس چیز کا مطالبہ کیا ہے عدالت سے، تو عدالت کس کام کی اگر ان مطالبات کو پورا نہ کر کے کسی تیسرے چوتھے کو اگر اس کا ذمہ داری دیتی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ جس چیز کا ہم مطالبہ کریں۔ انویسٹیگیشن تمام جانچ ایجنسیاں چاہتی ہیں تو انویسٹیگیشن کر لیں۔ اس تعلق سے ہم لوگوں نے یعنی کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے اور ہیرا گروپ کی لیگل ٹیم نے یہ چیز کہا ہے کہ ایس ایف آئی او چونکہ اس کا نوڈل اور جائز محکمہ ہے وہی جانچ کرے۔ اس نے پہلے بھی جانچ کیا، ہیرا گروپ آف کمپنیز کو جائز حق دلایا ہے، اس کے ساتھ انصاف کیا ہے، لہذا ایک بار پھر سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ ایس ایف آئی او
جائز طریقے سے تمام لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی جانچ پڑتال کرے. جن لوگوں نے غلط FIR کیا ہے, ناجائز FIR کیا ہے, الگ الگ جگہوں پر اس کی CEO کو پریشان کرنے کے لیے, سیاسی اور پولیٹیکل دباؤ کے تحت ان کو پریشان کرنے کے لیے, ان کی کمپنی کو ڈیمیج کرنے کے لیے اگر کوئی نوڈل محکمہ ہے تو وہ ہے SFIO. لہذا ہم نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی لیگل ٹیم نے دو ہی چیز کا مطالبہ کیا ہے, یا تو آنریبل ہائی کورٹ آف تلنگانہ اس معاملے کو ڈسمس کرے تاکہ ہم ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جا سکیں, یا تو SFIO کو معاملہ دے دے. لہذا 21 تاریخ کا ہمیں بہت بے صبری سے انتظار ہے کہ انشاءاللہ اگر SFIO کو جاتا ہے تو الحمدللہ, اور اگر ڈسمس ہوتا ہے تب بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے لیے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے, ہم سپریم کورٹ میں جانے کے لائق ہوتے ہیں. لہذا کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ افراد جو پھر سے آ کر کے منظر عام پر اور طرح طرح سے اپنی دوغلانہ باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں پہلے کی طرح پھر سے نہ آئیں. ان کو جانیں کہ ان لوگوں کے اندر شیطانوں کا ایک بہت بڑا جھرمٹ آباد ہے. وہ لوگ کبھی اچھا کام کر نہیں سکتے. عبادت کریں گے تو پوری دنیا کو بتائیں گے, ریاضت کریں گے تو پوری دنیا کو بتائیں گے. لہذا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مومن شخص کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کوئی نیک کام کرے اور پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ کر کے اس کو بتائے. لہذا کسی بھی شخص کی کسی بھی پریشان کرنے والی باتوں میں نہ آتے ہوئے آپ اس چیز کی خوشی منائیں کہ انشاءاللہ تعالی 21 تاریخ کو ہمارے حق میں فیصلہ آ رہا ہے. اور اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سامنے کے خیمے میں تمام طرح کے بے چینیاں دیکھی جا رہی ہیں, ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں اور وہ لوگ مارے پھر رہے ہیں, بے چین پھر رہے ہیں. انشاءاللہ عدالت ہمارے ساتھ انصاف کرے گی. اتنی بڑی کمپنی جو کہ 20 لاکھ افراد کی روزی روٹی کا بندوبست کرتی تھی, اس کے ساتھ انصاف ہونا ہی چاہیے. عدالتیں ہندوستان میں اسی لیے ہیں اور عدالتیں اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے, کسی بھی کمپنی کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہی کمپنیاں ہیں جو ہندوستان کو تقویت اور دوام بخشتی ہیں. لہذا یہ چھوٹی سی اپڈیٹ ہے. آپ لوگ پھر سے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی جانکاری اور معلومات کے بلبوتے پر آپ لوگ اس چیز کو محسوس کریں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد SFIO میں معاملہ جائے گا. اور آنریبل کورٹ نے اس چیز کی طرف اشارہ بھی دیا ہے اور اشارہ دیتے ہوئے اس بات کا اندازہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 21 تاریخ کو 21 اگست کو ہر حالت میں فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. ہم اس بات کے لیے بہت خوش ہیں اور اب تمام لوگوں سے مدستور دعا کی درخواست کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.